فضائل وضو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے وضو کیا اور بہترین طریقے سے کیا، پھر 2 رکعت ادا کی اور اس کے دل میں دنیاوی خیالات نہیں آئے، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح نکل گیا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ دوسری روایت ہے کہ روایت کے الفاظ ہیں اور اس نے 2 رکعتوں میں کوئی نامناسب حرکت نہیں کی تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فرمان نبی کیا میں تمہیں ایسے کاموں کی خبر نہ دوں جن سے درجات بلند ہوتے ہوں اور گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں؟ تکلیف وہ اوقات میں مکمل وضو کرنا، تکلیف دہ اوقات میں مکمل وضو کرنا، مساجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ پناہ گاہیں ہیں۔ یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کر فرمایا یہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالی نماز کو قبول نہیں کرتا، اور آپ نے 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کر فرمایا کہ جس نے 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اس نے دوہرا ثواب ملے گا، اور آپ نے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور فرمایا یہ میرا مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کا اور ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے جو خلیل اللہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو وضو کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام جسم کو پاک کر دیتا ہے، اور جو شخص وضو کرتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس پر پانی لگتا ہے۔ فرمان نبی ہے جو حالت وضو میں وضو کرتا ہے، یعنی وضو ہے اس کے بعد بھی وضو کر رہا ہے، تازہ وضو جسے کہتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ وضو پر وضو نور علی نور ہے۔ ان تمام روایات میں آپ نے نئے وضو کی فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اس کو ترغیب دی۔ فرمان نبی ہے کہ جب بندہ مسلم وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو اس کی ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کی پتلیوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ بازو دھوتا ہے یعنی ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ناخون کے نیچے تک کے گناہ کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے نیچے تک کے گناہ گر جاتے ہیں، جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے ناخن کے نیچے تک کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، پھر اس کا مزید طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی عبادت میں داخل ہوتا ہے، اور مروی ہے کہ باوضو آدمی روزے دار کی طرح ہے۔ تھوڑا سا اور پڑھا دیں پھر یہ پورا باب ہی ہم ختم کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جس شخص نے بہترین وضو کیا پھر فراغت کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بہترین وضو شیطان کو تو اس سے دور بھگا دیتا ہے، یعنی بہترین جو وضو کرتا ہے اس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ مروی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا غلاف لانے کے لیے مصر بھیجا، کعبے شریف کا غلاف لانے کے لیے فاروق اعظم نے کسی کو مصر بھیجا۔ وہ صحابی شام کے ایک علاقے میں ایسی جگہ قیام پذیر ہوئے جس کے قریب اہل کتاب کے ایک ایسے بڑے عالم کا سوما تھا کہ کوئی عالم کے تجربے سے بہت تعجب ہوا، آخر میں انہوں نے دروازہ دیر سے کھولنے کی شکایت کی تو وہ عالم بولے کہ جب آپ آئے تو ہم نے آپ پر بادشاہوں جیسی ہیبت دکھائی، لہذا ہم خوف زدہ ہو گئے اور ہم نے آپ کو دروازے پر اس لیے روک دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ جب تجھے کوئی بادشاہ خوف زدہ کرے تو وضو کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی وضو کا حکم دے، تو جس سے ڈر
ڈر رہا ہے اس سے میری امان میں آ جائے گا، چنانچہ ہم نے دروازہ بند کر دیا یہاں تک کہ میں نے اور اس میں رہنے والے تمام آدمیوں نے وضو کر لیا، پھر ہم نے نماز پڑھی، لہٰذا ہم تجھ سے بے خوف ہو گئے، پھر ہم نے دروازہ کھول دیا۔ یہاں پر آگے یہ باب مکمل ہوا، اس کے بعد نماز کی فضیلت پر گفتگو ہوگی۔ وضو کے متعلق کئی بار گفتگو ہو چکی ہے، اس میں 4 فرض ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، مسح کرنا اور پیر کا دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھ دھونا، یہ سنت ہے۔ اور وضو کرنے میں اچھی طریقے سے وضو کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے، جس نے صحیح وضو کیا، جس نے اچھا وضو کیا۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ لوگ جب وضو کرتے ہیں نا تو ان کو شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری نماز اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو نماز چھوٹ نہیں جائے، تو بہت جلدی وضو کر لیتے ہیں۔ اس میں خطرہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جماعت پانے کے لیے جلدی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی بھی حصہ جو فرائض میں سے ہے، 4 فرض ہیں، چلیے مسح چھوڑ دیں، 3 چیزیں ہیں: چہرہ، ہاتھ، پیر دھونا، اگر اتنا سا حصہ بھی سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے؟ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر جماعت سے نماز کیسی؟ اور اگر قرآن پڑھنے کے لیے جلدی وضو کر رہے ہیں تو بغیر قرآن پڑھنا تو جائز ہے، بغیر قرآن چھونا منع۔ تو وضو میں بڑی احتیاط کریں، اسی واسطے سنت طریقے سے وضو کرنا بہتر ہے۔ سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے انگلیوں کے درمیان خلال بھی کریے، ایسے ایسے، ٹھیک ہے۔ اول تو ناخن بڑے نہیں رکھنا چاہیے، اگر کسی کی نادانی کی وجہ سے ناخن بڑے ہیں تو وہ اس کا خیال رکھیں کہ ناخن اور گوشت کے بیچ کے حصے میں پانی آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اچھی طریقے سے، بسا اوقات سردی میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری اسکن جو ہوتی ہے چٹک جاتی ہے، تو پانی اوپر ایسے ڈھل جاتا ہے، خاص طور سے پیر کی ایڑیاں پھٹتی ہیں جب، اگر بیچ کے حصے میں پانی نہیں گیا تو آپ کا وضو ہی صحیح نہیں ہوا۔ تو اسی طریقے سے خلال انگلیوں میں بھی کریں۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے جب تھوڑی سی عمر بڑھتی ہے تو جو پیر ہے نا، اس کے اگل بغل، جیسے یہ سر یہاں کا گوشت تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، چنگلی کے پاس کا در کا، تو یہ چھپا رہتا ہے۔ اگر اس میں آپ خلال صحیح سے نہیں کریں گے تو جڑ تک، دونوں چنگلیوں کے درمیان جو جڑ ہے وہاں تک پانی پہنچے نہ پہنچے، اس کا خطرہ رہتا ہے۔ ہاتھ بھی اسی طریقے سے دھوئیں، چہرہ بھی اسی طریقے سے دھوئیں۔ جو داڑھی والے ہیں، اول تو پہلے داڑھی سبھی کو رکھنا چاہیے، ہمارے آقا کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ جن کی گھنی داڑھی ہے، جیسے میری ہے، اب اگر میں جلدی وضو کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ پانی بالوں کے ذریعے ہی اوپر سے نکل جائے، جڑ تک نہیں پہنچے، تو اس لیے اچھی طریقے سے خلال کر لینا چاہیے۔ آج کل تو نل وغیرہ کی ٹوٹی لگی رہتی ہے، تو اپنا منہ آگے بڑھ لو، ٹوٹی نیچے اچھی طرح گھس دو، تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن پورے حصے میں پانی چلا جائے گا۔ تو ہم کو وضو اچھی طریقے سے کرنا چاہیے، اور وضو کے اوپر وضو کرنا، تازہ وضو جسے کہتے ہیں، نور لا نور ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ اور جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو باوضو رہنے کی عادت ڈالیں۔ صوفیان کرام فرماتے باوضو رہنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ شیطان کے حملات تم پر کم اثر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آ جا کے ہم نے وضو سے متعلق بات کہہ دی۔ اب اگلا باب تھوڑا سا بڑا ہے، اور فضیلت نماز، ٹھیک۔ چلیے اس کو ہم انشاءاللہ العظیم اب جب درس ہوگا تب بیان کیا جائے گا، ٹھیک۔